www.darsequran.com من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال، جان، کاروبار، تجارت اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا کہ اے میرے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خصوصی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور عمومی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ان آزمائشوں، مصیبتوں، حادثوں، بیماریوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا میں اللہ کے بندوں پر آتی ہیں۔ مصیبت اور پریشانی دیندار پر بھی آتی ہے اور بے دین پر بھی آتی ہے، مومن پر بھی آتی ہے اور کافر پر بھی آتی ہے، جاہل پر بھی آتی ہے اور عالم پر بھی آتی ہے، امیر پر بھی آتی ہے اور غریب پر بھی آتی ہے، عابد و زاہد پر بھی آتی ہے اور فاسق و فاجر پر بھی آتی ہے۔ کسی پر مصیبت آتی ہے، اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ ان سے اللہ درگزر فرما دیتا ہے، ہر گناہ کی سزا وہ دنیا میں نہیں دیتا۔ بعض اوقات کسی پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، اس کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو خبردار کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف مائل ہو جائے، میری طرف رجوع کرے، مجھے پکارے، میرے سامنے روئے، توبہ کرے، استغفار کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ایسی ہے جیسے بعض اوقات ماں
یا باپ اپنی اولاد کو مارتے ہیں، لیکن اس مارنے کا مقصد ان کو اپنے سے دور کرنا نہیں ہوتا بلکہ انہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ وہ دوری پر مارتے ہیں کہ ہم سے دور کیوں ہوتے ہو، بلکہ ہمارے قریب ہو جاؤ، ہماری فرما برداری کرو اور نافرمانی چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون۔ ہم نے جس بستی میں کوئی نبی بھیجا اور اس بستی والوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکرایا، جھٹلایا، اس کا انکار کیا، تو ہم نے ان کو طرح طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ اور کیوں مبتلا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ان پر مصیبت نازل کی کہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے، کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی زمینی یا آسمانی آفت ان پر نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر مصیبت آئی، ہمارا عذاب آیا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ ہماری طرف رجوع کرتے، ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرتے، ہمیں پکارتے۔ اللہ کہتے ایسا کیوں ہوا؟ مصیبت کے باوجود، آفت کے باوجود انہوں نے مجھے کیوں نہ پکارا، میری طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ اور یاد رکھیں دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے، دل کا سخت ہو جانا بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب صرف پتھروں کا برسنا نہیں، عذاب صرف سیلاب کا آنا نہیں، عذاب صرف زلزلے نہیں، عذاب صرف کھیتی باڑی اور مویشیوں کا تباہ ہو جانا نہیں، بلکہ دل کا سخت ہو جانا بھی بہت بڑا عذاب ہے، کہ دل سخت ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق سلب ہو جائے۔ یہودیوں پر یہی عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے یہودیو تمہارے دل سخت ہو گئے، میں نے بڑی نعمتیں تم کو عطا کی، فرعون کے چنگل سے چھڑایا، سمندر میں دریا میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور صحرا میں بادلوں کو حکم دے دیا کہ تمہارے اوپر سایہ کر دیں، اور ترنجبین اور بٹیر کی صورت میں تیار کھانا تمہارے لیے مہیا کر دیا، لیکن تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، نعمتوں کے مقابلے میں کفر ہی کرتے رہے، ناشکرا پن کرتے رہے۔
تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کتنے سخت؟ اللہ کہتے ہیں پتھروں کی طرح سخت۔ آگے فرمایا او اشد قسوا، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ کہتے ہیں پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا پانی، چند قطرے نکل آتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بعض ایسے ہیں ان سے چشمے تو نہیں پھوٹتے، ان سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن وہ خود اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ اے انسانوں، تم اشرف المخلوقات ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا تم ان پتھروں جیسے ہوتے جن سے چشمے پھوٹتے ہیں اور دور دور تک لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اگر ویسے نہیں بنے تھے تو کم از کم اتنا پانی نکلتا کہ تمہارے قریب کے لوگ سیراب ہو جاتے۔ اگر ایسے بھی نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ تم اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے جھک جاتے، سجدے میں گر جاتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، لیکن تم تو ایسے بھی نہ ہوئے، تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تم۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیجئے، آج کتنی بڑی مصیبت ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ کم و بیش 2 کروڑ انسان بے گھر ہو گئے، 2 کروڑ انسان۔ دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جن کی آبادی ہی 2 کروڑ ہے۔ 2 کروڑ انسان متاثر ہو گئے، بے گھر ہو گئے، اور ایسے بے گھر کہ مال مویشی تباہ ہو گئے، بستیوں کے نام و نشان مٹ گئے، چاروں طرف پانی ہے جہاں کھڑے ہیں، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ ایسا گندا پانی، ایسا متعفن پانی، سڑا ہوا پانی پانی میں ہے اور پانی سے محروم۔ اللہ کی قدرت۔ لیکن کیا ایسا ہوا کہ اتنی بڑی آفت آئی، اتنی بڑی مصیبت آئی، 2 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، اربوں کا نقصان ہوا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ لیکن کیا ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا؟ کیا ایسا ہوا کہ اذان سنتے ہی قدم مسجد کی طرف اٹھ جاتے؟ کیا ایسا ہوا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں؟ کیا ایسا ہوا کہ اللہ کو پکارتے اور اللہ سے توبہ کرتے؟ ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوئی۔ قساوت، دل کی سختی، مصیبت کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، ادھر ادھر نظریں ہیں، کسی کی نظر امریکہ کی طرف، کسی کی نظر برطانیہ کی طرف، اور کسی کی دوسرے مغربی ممالک کی طرف، لیکن اللہ کی طرف نظر نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض تو ایسے بے باک ہو گئے، ایسے بے باک نڈر اور ایسے بے حیا ہو گئے، اس حادثے کے باوجود بعض ساتھیوں نے بتایا
ایک متاثر شخص کو سمجھایا گیا، ارے اب تو اللہ کی طرف آ جاؤ، اتنی مصیبت آئی تم پر، ایسے حادثے سے دو چار ہوئے ہو، اب تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ تو اس نے بڑی نخوت تکبر سے جواب دیا، بغاوت کے لہجے میں جواب دیا، اللہ اکبر، کہ تمہارے اللہ نے جو کچھ ہمارا بگاڑنا تھا بگاڑ لیا، اس کو کہو اور بھی جو کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی باغیانہ سوچ، کفریہ کلمات، سنگ دلی کی انتہا، لٹے پٹے قافلے، لیکن ان کے ہم زبان، ہم قوم اور ہم مذہب لوگ ان پر ڈاکو بن کر ٹوٹ رہے ہیں، لٹے ہوں کو لوٹ رہے، سنگ دلی کی انتہا۔ اور میں نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا کہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ایسے بھائی جو متاثر ہوئے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو ان کو متوجہ کیا، ارے آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سارا دن روڈ پر بیٹھے رہیں گے، دھکے کھاتے ہوئے روڈ پر، دھوپ میں بیٹھے رہیں گے، تکلیف میں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کا وہ جو گھر جس کے سکون اور راحت کے مقابلے میں بڑے بڑے بنگلوں اور محلات کا سکون کچھ بھی نہیں، وہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے افطار کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بہت سے ایسے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور چپکے سے نکل جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر میں آ کر بھی نماز سے محروم۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ میری شرما شرمی تو کوئی نہیں جائے گا۔ ان کو دیکھ کر مسجد کی طرف تو آ گئے، لیکن جب انہوں نے نیت باندھی تو ان کو دیکھا کہ اب تو یہ خود نماز پڑھنے لگ گئے، تو چپکے سے صفوں سے کھسک گئے۔ ایسی قساوت، ایسی سنگ دلی، دل ایسے سخت ہو گئے، رقت نہیں، لطافت نہیں، خشوع نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں، توبہ نہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ سب ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسائل اللہ کی طرف رجوع کرنے ہی سے حل ہوں گے۔ پھر ایسے مسلمان، یہ میں ذاتی مشاہدے تجربے بتا رہا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں۔ ہم نے سوچا کہ افطار کے لیے تو آتے ہیں، چلو ان کو نماز ہی سکھا دی جائے، کلمے ہی سکھا دیے جائیں صحیح تلفظ کے ساتھ۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، 30 40 سال، 50 سال کی عمر ہے، مگر ابھی تک کلمہ نہیں آتا، سبحانک اللہم نہیں آتا۔ میں نے خود کہلوایا سبحانک اللہم۔ پھر میں نے کہا سناؤ، تو ان میں سے ایک جو بڑی عمر کے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے سبحان اللہ کہلوایا ہے، تو صرف یہ لفظ سنایا سبحان اللہ، بس آگے کچھ نہیں، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کچھ نہیں۔ ایک تو یہ کہ آتا کچھ نہیں، اور دوسری اس سے بھی بڑا دکھ یہ کہ دین سیکھنا نہیں چاہتے، کلمہ سیکھنا نہیں چاہتے، نماز سیکھنا نہیں چاہتے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بھائیو، یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ مصائب اور پریشانیاں جو آتی ہیں تو کسی پر آتی ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے. یہ حقیقت ہے. عذاب بھی ایک حقیقت ہے. اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے جھٹکے آتے ہیں، اللہ ہلاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں. اور کبھی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں سوئے ہوئوں کو جگانے کے لیے اور غافلوں کو خبردار کرنے کے لیے. اور ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جن پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بڑے بڑے دانشور قسم کے، اخباروں میں لکھنے والے، میڈیا پر چھائے ہوئے، وہ اشارے کر کر کے پوچھتے ہیں اس کا کیا گناہ تھا، اس کا گھر کیوں بہا، اس کا کیا گناہ تھا، اس کی بھینس کیوں مری ہے. یہ گویا کہ لوگوں کے دل سے یہ نکال دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی چیز نہیں، توبہ کوئی چیز نہیں، بلکہ ان بدمعاشوں کی بات سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں، رسول کوئی چیز نہیں، قرآن کوئی چیز نہیں، نماز کوئی چیز نہیں، مسجد کوئی چیز نہیں. بس جو کچھ ہے وہ پیٹ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، شہرت ہے، لیڈری ہے، بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں. یہ بٹھا دینا چاہتے ہیں دلوں کے اندر. تو میں نے کہا ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں. یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ کیوں بیمار ہوا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اس پر کیوں مصیبت آئی، یہ تو بڑا اللہ والا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے آقا نے فرمایا، یہ میرا جواب نہیں، اس سوال کا جواب آقا نے دیا. فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر حادثے آتے ہیں اور اللہ پاک ان کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، درجات بلند کر دیتے ہیں. عجیب بات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا مقام منتخب کیا ہوتا ہے. اللہ نے مقدر کر دیا کہ اسے اس مقام تک پہنچاؤں گا، لیکن وہ بندہ اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اسے کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور آزمائش کی وجہ سے اس اونچے مقام تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں صرف نافرمانوں پر آئی ہوں، اللہ کے فرما برداروں پر بھی مصیبتیں آئیں، اللہ کے نبیوں پر بھی امتحان آئے، بڑے سخت امتحان. حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آیا، اللہ نے ذکر کیا ایسا امتحان کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہل جاتا، مگر اللہ کا نبی ڈٹا رہا، اللہ کی عبادت پر ڈٹا رہا، ذکر پر ڈٹا رہا، شکر پر ڈٹا رہا، ہلا نہیں. جو اقبال نے کہا بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے وہ اللہ کو نہ بھولے، خاص صحت ہو یا بیماری، امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں اللہ کو یاد. جب ایسا کیا اور پھر امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے سند دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے. فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صابر پایا، بڑا صبر کرنے والا پایا. نعم الاب، وہ بڑا اچھا بندہ تھا. انہ اواب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا. تو اللہ کے بندوں پر بھی مصیبت، لیکن بعض اوقات اللہ کے بندے سوچتے ہیں
کہ مجھ پر یہ آزمائش آئی تو شاید اس کے ذریعے اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے بندوں پر جب آزمائشیں آئیں تو کبھی وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ مالک حقیقی کی طرف سے ہے، اور اس کی طرف سے جو بھی ہے وہ خوب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مالک حقیقی، حقیقی دوست کی طرف سے ہے، اور دوست کی طرف سے جو بھی ہے وہ بس خوب ہے۔